کھیل اور سیاست دونوں سے ہی مذہب کو دور رکھنے کی بار بار بات کی جاتی رہی، لیکن نہ سیاست مذہب سے محفوظ ہے اور نہ ہی کھیل مذہب سے محفوظ رہ پا رہے ہیں۔ ہندوستانی کرکٹ کی ایک عظیم الشان تاریخ ہے، لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ ہندوستانی کرکٹ میں مذہب تیزی سے اثر انداز ہونے لگا ہے۔ یہ بات نئی نہیں ہے کہ ہندوستانی کرکٹ میں ذات پات کی بنیاد پر کرکٹرز کا انتخاب کیا جانا، اس کی کئی ایک مثالیں ملتی ہیں۔ ہندوستان کے 90 سالہ کرکٹ کے دور میں جہاں 300 سے زائد کھلاڑیوں نے قومی ٹیم کی نمائندگی کی، ان میں صرف 4 دلت طبقے سے تعلق رکھنے والے کھلاڑی رہے۔ ان حالات کے بعد کئی دلت کھلاڑیوں نے کرکٹ کو خیرآباد کہنے سے پہلے، الوداع کہنے سے پہلے اس بات کا اظہار کیا کہ ان کی ذات کی بنیاد پر انہیں نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ اب وہی حالات مسلمانوں کے لیے پیش آنے لگے ہیں۔ جی ہاں، ہندوستانی کرکٹ میں موجود مسلم کرکٹرز کے لیے حالات تنگ ہونے لگے ہیں۔ اتراکھنڈ میں پیش آئے وسیم جعفر کے واقعے کے بعد مختلف گوشوں سے، بالخصوص کھلاڑیوں کی جانب سے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ کس طرح سے کرکٹ جیسے کھیل میں مذہب کا دخل بڑھتا جا رہا ہے اور مذہبی منافرت پیدا کی جا رہی ہے۔ ہندوستان پاکستان کے میچ کے درمیان کھیل کو مذہب سے جوڑنے والوں نے اب ہندوستانی ٹیم میں موجود یا ہندوستانی ٹیم کے لیے کھیلنے والے مسلم کرکٹرز کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ اپنے کریئر میں 19,000 رنز کا نشانہ مکمل کرنے والے وسیم جعفر پر یہ الزام عائد کیا گیا کہ وہ ڈریسنگ روم میں نماز پڑھتے ہیں یا نماز کے وقت چلے جاتے ہیں یا جمعہ کے وقت کھیل کے بجائے نماز کو فوقیت دیتے ہیں۔ اس طرح کے الزامات کے جواب میں وسیم جعفر نے ایک ایسی بات کہہ ڈالی جس کی توقع نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ جب کھلاڑی فیلڈ پر جاتے ہیں تو کرکٹ بورڈ سیکرٹری ان سے ایک مخصوص مذہبی نعرہ لگانے کے لیے کہتے تھے، جبکہ انہوں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جو کہ کرکٹ کے اصولوں کی خلاف ورزی کرتا ہو۔ وسیم جعفر کے اس الزام کے بعد اور وسیم جعفر کو کوچنگ سے فارغ کیے جانے کے بعد کرکٹرز کا جو رد عمل رہا ہے وہ افسوسناک ہے، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو کرکٹرز اب تک ایک ٹیم تھے وہ بھی مذہب کی بنیاد پر تقسیم ہونے لگے ہیں۔ ماسٹر بلاسٹرز کہے جانے والے سچن ٹنڈولکر، جنہوں نے ریحانہ کے مسئلے پر ٹویٹ کر دیا اور ہندوستان کو متحد رہنے کی دعوت دی اور کہا کہ بیرونی طاقتوں کو ہندوستان کے اندرونی معاملات میں دخل نہیں دینا چاہیے، ماسٹر بلاسٹر اندرونی معاملے پر اپنی ٹیم میں ساتھ کھیلنے والے وسیم جعفر کے مسئلے پر خاموش رہے اور انہوں نے اس مسئلے پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، جو کہ کرکٹ کو بدنام کرنے کے لیے کافی سمجھا جا رہا ہے۔ ہندوستانی کرکٹ کی 90 سالہ تاریخ کا اگر جائزہ لیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ ہندوستانی کرکٹ میں دلتوں کے لیے جگہ نہ کے برابر رہی، لیکن اس کے برخلاف مسلمانوں کو کافی حد تک بہتر نمائندگی کرکٹ میں حاصل ہوتی رہی ہے۔ لیکن اب جو حالات پیدا ہو رہے ہیں اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ ہندوستانی کرکٹ میں مسلمانوں کا مستقبل خطرے میں پڑتا جا رہا ہے۔ سورو گنگولی نے اپنی ٹیم میں 5 مسلم کرکٹرز کو شامل کیا تھا، جبکہ سن 2000 میں ونود کامبلی نے کرکٹ ٹیم میں دلت کھلاڑیوں کے ساتھ اختیار کیے جانے والے رویے پر اعتراض کرتے ہوئے کرکٹ کو خیرآباد کہہ دیا تھا۔ 2008 میں کرکٹ بورڈ کے سیکرٹری نرنجن شاہ نے کرکٹ میں کوٹا سسٹم کی تائید کی تھی، جبکہ کئی گوشوں سے اس پر اعتراض کرتے ہوئے یہ کہا گیا تھا کہ کرکٹ میں کسی قسم کا کوٹا سسٹم نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے کئی مرتبہ ساؤتھ افریقن کرکٹ ٹیم کی مثال دی گئی، جہاں پر سیاہ فام اور سفید فام باشندوں کو
علیحدہ علیحدہ کرتے ہوئے ایک ٹیم بنائی گئی تھی اور انہیں ایک ٹیم کے طور پر سیاہ فام اور سفید فام باشندوں کو ایک ٹیم کے طور پر پیش کیا جانے لگا تھا تاکہ بلیکس اور وائٹس ساؤتھ افریقہ کی نمائندگی کر سکے۔ ان حالات میں ہندوستان میں سیاہ فام سفید فام کا مسئلہ تو نہیں، لیکن دلتوں کو بہتر نمائندگی کے لیے کوششیں کی جاتی رہی ہیں اور کئی مرتبہ پولیٹیکل لیول پر بھی اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ کسی بھی طرح سے انڈین کرکٹ ٹیم میں کوٹا سسٹم کو متعارف کروایا جائے۔ انڈین کرکٹ ٹیم میں کوٹا سسٹم کس طرح سے لایا جا سکتا ہے اور کس طرح سے یونٹی ان ڈائیورسٹی والی کرکٹ ٹیم کو تیار کیا جا سکتا ہے، اس پر غور کرنے کا موقع نہیں دیا جا رہا ہے، بلکہ اس بات کو مکمل طور پر نظر انداز کیا جانے لگا ہے۔ لیکن اب جو حالات پیدا ہو رہے ہیں انہیں دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ اب صرف کرکٹ ایک مخصوص طبقے کا اعلیٰ ذات کا کھیل ہو کر رہ جائے گا۔ ہندوستان میں جہاں اگر 3.5% برہمن کا جائزہ لیا جائے اور انڈین کرکٹ ٹیم میں ان کا پرسنٹیج دیکھا جائے تو آلموسٹ 90% ہے۔ برہمن، شتریہ، ویشیا، بنیا اگر سب کو ملا کر دیکھا جائے تو یہ 15% سے زیادہ ان کی پاپولیشن نہیں ہے، لیکن 90% سے زیادہ یہی لوگ انڈین کرکٹ ٹیم میں موجود ہیں۔ اکنامیکل اینڈ پولیٹیکل ویکلی کی جانب سے چند برس پہلے ایک سروے کیا گیا تھا اور سروے رپورٹ میں اس بات کا انکشاف کیا گیا تھا کہ دلتوں کے ساتھ ناروا سلوک کی بنیاد پر انڈین کرکٹ ٹیم میں دلتوں کے لیے جگہ نہیں بن پا رہی ہے، اسی لیے انڈین کرکٹ ٹیم میں کوٹا سسٹم کو متعارف کروایا جانا ضروری ہے۔ لیکن جن حالات کا سامنا آج کی انڈین کرکٹ ٹیم کو ہے اس سے ایسا لگتا ہے کہ ہندوستان کی کرکٹ ٹیم میں اب نہ صرف دلتوں بلکہ مسلمانوں کی نمائندگی کو بھی بہتر بنانے اور انہیں ان کا حق دلوانے کے لیے کوٹا سسٹم فوری طور پر متعارف کروایا جانا چاہیے، کوٹا سسٹم لایا جانا ضروری ہو چکا ہے۔ 1906 میں شیورام اور بالو نامی کرکٹرز جو دلت طبقے سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے کافی بہتر مظاہرہ کرنے کے باوجود دلت ہونے کی بنیاد پر ان کے ساتھ روا سلوک کے سبب کرکٹ کی دنیا کو خیر آباد کہا۔ اب جو وسیم جعفر کے ساتھ حالات پیش آئے ہیں اور اس مسئلے پر کرکٹ کے نامور کھلاڑیوں کی جانب سے جو خاموشی اختیار کی گئی ہے، اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہندوستانی سیاست کی طرح ہندوستانی کرکٹ بھی آلودہ ہو چکا ہے اور ہندوستانی کرکٹ میں بھی ہندوستانی مسلمانوں کے لیے دائرے کو تنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ان کوششوں میں وہ لوگ شامل ہیں جو ہندوستان میں نفرت پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہندوستانی سیاست میں نفرت پھیلاتے ہوئے جو اقتدار حاصل کر رہے ہیں، وہی لوگ ہندوستانی کرکٹ میں بھی مذہب کے دخل کو یقینی بناتے ہوئے مسلمانوں کو کرکٹ سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔